مولا کائنات مولا امیر المومنین ہر اعتبار سے بعد از پیغمبر افضل اشرف اعلیٰ ہے. یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، وہ صرف امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ایسے بھی افراد ہیں. علی ابن ابی طالب کی افضلیت یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ جہاں بھی فضیلت علی میں حدیث آئے گی اس کو کہے گا کہ یہ صحیح ہے، کہ جو اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں وہ صرف بغض مولا کائنات کی، لیکن دل نہیں تسلیم کر رہا. دل کیوں نہیں تسلیم کر رہا؟ کیونکہ دل مریض ہے. البانی نے وجہ بتا دی کہ افضلیت ثابت ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر المحققین استاد بزرگوار قبلہ علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم قبلہ صاحب کے محضر میں ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں قبلہ صاحب کے محضر سے بخوبی استفادہ کریں گے اور نہایت اہم سوالات قبلہ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے علمی اور تحقیقی جوابات لیں گے. قبلہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں مختلف قسم کے اعتراضات مکتب تشیع پہ کیے جا رہے ہیں، اور ان اعتراضات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت جو صدر اسلام سے مظلوم رہی ہے، کہیں پر مولا کائنات کی تنقیص میں روایات کھڑی گئیں، اور جو روایات مولا کائنات کی فضیلت اور افضلیت کو ثابت کرتی تھیں، مخالفین نے کوشش کی کہ ان روایات کی تضعیف کی جائے یا ان کو کہا جائے من گھڑت ہے. اب اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت پہ جو بہت زیادہ مشہور ہے حدیث طیر کے نام سے، کچھ ایسے افراد سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے. تو اس حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو کہ یہ حدیث خود حدیث سے اس کا متن و مفہوم کیا ہے، اور اس کی سند کے حوالے سے علماء اہل سنت کے اقوال کی روشنی میں جو ہے وہ بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ مولا کائنات مولا امیر المومنین ہر اعتبار سے بعد از پیغمبر افضل اشرف اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ حرانی جیسے بندے سے جب یہ سوال ہوا مجموع الفتاوی میں کہ آیا مولا کائنات امیر المومنین اہل بیت میں شامل ہے، ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بعد از پیغمبر مولا کائنات اہل بیت کے افضل فرد ہے. اور اہل بیت کے جب افضل فرد پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی ہیں، تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صحیح ہے جی. موازنہ کرنا ہی یہ امت کی گمراہی ہے کہ اہل بیت سے ان کا موازنہ کیا جائے. لہٰذا یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے حدیث طیر، حدیث طیر پہ ہمارے بر صغیر کے بطل جلیل علامہ میر سید حامد حسین اہل اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان نے مستقل کتاب لکھی ابقات الانوار. شاہ عبدالعزیز دہلوی نے جب تحفہ اثنا عشریہ میں حدیث طیر پر گفتگو کی تو انہوں نے ایک مستقل 600 صفحات پر فارسی اور عربی میں 600 صفحات پر ضخیم کتاب لکھی حدیث طیر کے متن پر، سند پر، دلالت پر. اور وہ چھپ چکی ہے کتاب، فارسی میں ہے. اللہ کرے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو جائے اردو دان طبقہ کے لیے، تو انتہائی مفید کتاب. حدیث طیر جو ہے یہ سنی اساسی کتابوں میں، اساسی اور بنیادی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور کئی صحابہ کرام سے مروی ہے. یہ حدیث کے حوالے سے یہ ایک مولانا فخر الدین ہے جو دارالعلوم کراچی اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل ہے. انہوں نے مستقل یہ کتاب لکھی ہے نیل الخیر بے حدیث طیر، اور اس کتاب پہ تقریض ہے حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزائی صاحب کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا رشید نعمانی جو کہ ڈاکٹر مولانا عبد الحلیم چشتی کے بھائی تھے یہ، اور بہت بڑے نامور علماء میں ان کا نام ہے. دونوں شخصیات یعنی ہمارے بھائیوں کے ہاں بہت بڑی ایک مقام رکھتی ہیں، ان کی تقریر اس میں موجود ہے. اور انہوں نے حدیث طیر پہ
کم و بیش 29 طرق جو ہیں، طرق اسانید یہ لکھے ہیں، اور مدلل طریقے سے انہوں نے اس حدیث طاہر پہ بحث کی. اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب عربی میں ہے، اور یہ کتاب آپ لے لیں بے شک، اور یہ کراچی سے ہی ملتی ہے، بنوریا ٹاؤن سے مل جائے گی، یا دارالعلوم کے جو باہر کتب خانے ہیں ان میں سے مل جائے گی، اور اس کتاب پر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. بہترین کتاب ہے. آپ دیکھیں کہ حدیث طاہر کہ 29 اگر طرق، سب سے پہلے تو طرق کی بات تو بعد میں آئے گی، اس کا متن سامعین و ناظرین کی خدمت میں مختصر خلاصہ اس کا پیش کرتا ہوں. پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ، ایک پرندے کا گوشت ہدیہ کسی نے پیش کیا خدمت رسالت میں. تو جب وہ بھنا ہوا پرندے کا گوشت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے بار الہ، آج وہ بندہ میرے پاس بھیج دے کہ جو میرے ساتھ مل کر اس گوشت کو کھائے، اور وہ بندہ کہ جو تمام مخلوقات سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، محبوب ہے. حضرت انس بن مالک کیونکہ خادم رسول تھے، وہ دروازے پہ موجود تھے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو حضرت انس کے دل میں یہ تھا کہ کوئی میری برادری کا بندہ ہے. ہر بندہ اپنا سوچتا ہے، اور اس لیے بہرحال ان کے دل میں کیا تھا. تو کہتے ہیں جی مولا پیغمبر گرامی قدر آرام فرما رہے ہیں، مولا کائنات چلے گئے. یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، وہ صرف امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ایسے بھی افراد ہیں. یعنی مولا امیر المومنین جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک مظلوم شخصیت ہے، اب بھی دنیا لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے، اللہ اکبر، اب بھی ان کا شان گھٹانے. بہرحال چلے گئے. اس کے بعد مولا کائنات دوسری دفعہ آئے، پھر کہا جب تیسری دفعہ غالباً تیسری دفعہ تشریف لائے، مولا علی کو بھی علم تھا، حالانکہ اس وقت بھی مولا کائنات فرما سکتے تھے انس بن مالک یعنی خادم رسول سے، بھائی میں جانتا ہوں میں کیوں آیا ہوں اور حضور کی دعا کا اثر کیا ہے، اور میں کس لیے درگاہ رسالت میں حاضری دے رہا ہوں. سب کچھ جانتے تھے، لیکن امت کو بتا رہے تھے کہ یہ نہ کہنا کہ صحابہ میں سے بھی ایک جیسے ہیں. دنیا کو بتانا چاہتے تھے لیکن عقل مندوں کو. بہرحال مولا پیغمبر گرامی قدر سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں انس علی کو آنے دو. مولا کائنات تشریف لائے اور وہ بھنا ہوا جو گوشت حضور اکرم کے ساتھ کھایا. اور دوسرے طرق میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر داخل ہونے کی کوشش کی، اندر آنے کی، حضرت انس نے روک دیا، کہا نہیں، ان کو لوٹا دیا. اور حضرت عمر بھی آئے، ان کو بھی لوٹا دیا، ان کو بھی واپس لوٹا. حالانکہ پہلے بھی آتے ہوں گے لیکن اس میں حکمت تھی، کیونکہ پیغمبر گرامی قدر کی دعا تھی کہ اے اللہ بھیجنا تو نے ہے، اسباب تو نے مہیا کرنے ہیں، بھیجنا تو نے ہے اس شخصیت کو، لیکن بھیجنا اس کو ہے تو نے کہ جو تجھے تمام مخلوقات سے محبوب ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب ہے، اس کو بھیجنا ہے. لہذا وہ واپس ہوتے رہے. اصل اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث پہ بعض متعصب لوگوں نے، حتیٰ کہ یہ میرے سامنے کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، ناصر الدین البانی کی، ان کا ایک سلسلہ الاحادیث صحیحہ بھی ہے، وہ بھی ہے ہماری لائبریری میں موجود ہے، میرے پاس یہ بھی ہے. یہ اس کی جلد نمبر 14 ہے، القسم الاول میں، اور صفحہ اس کا 183 پہ اسی حدیث کے تحت یہ لکھتے ہیں
اسی حدیث کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اچھا. یہ لکھتے ہیں کہ ان کے انکار کرنے کی وجوہات کیا ہے. کہتے ہیں طرق بھی ہیں، بہت سارے طرق، لیکن انکار کرتے ہیں. انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اظہر من الشمس جو متن سے ہوتا ہے، اصل یعنی متن ہے. ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ کیونکہ متن پر اگر ہم نظر کریں تو متن میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی افضلیت، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضلیت ثابت ہوتی ہے. اچھا. اس لیے ائمہ نے اس کا انکار کیا متن کا. آپ دیکھیں جب اس حدیث کے اتنے طرق ہیں، حتیٰ کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور زبیر الزئی میرے دوست تھے، انہوں نے اس کی جو ترمذی کی وہ تحقیق و تخریج کی، اس میں انہوں نے نیچے لکھا ہے حسن، یعنی یہ حدیث تیر حسن درجے کی ہے. اور پھر اصول حدیث کا قاعدہ ہے محدثین کے سنی شیعہ محدثین کے کہ تعدد طرق، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، کمزور ہو، لیکن اس کے طرق و اسانید اتنے زیادہ ہیں تو وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ سند کے اعتبار سے بھی اس حدیث پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، جرح نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سنی شیعہ محدثین نے سب نے تقریباً لکھا ہے سوائے ایک حافظ ذیلئی، اور یہ میرے سامنے ہے نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ. یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 359 اور 60 پہ انہوں نے لکھا، تقریباً 359 اور 60. یہ میرے پاس طبع اول ہے مصر، 1938 میں یہ نسخہ چھپا ہے، پہلی جلد ہے. العلامہ جمال الدین ابی محمد عبداللہ بن یوسف الحنفی الذیلی، جن کا انتقال 762 ہجری. اچھا، یہ اس میں لکھتے ہیں، ناظرین کے لیے ذرا میں پورا وہ متن آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیں 359، وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَصُرَتْ رُوَاتُهُ، بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کے روات یعنی کیا نام ہے، روات کی کثرت، یعنی کتنی احادیث ہیں کہ جن کے راوی بہت زیادہ ہے. وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، لیکن اس کے طرق بھی یعنی تعدد ہیں، بہت سارے طرق ہیں. وَهُوَ حَدِيثٌ ضعیف، لیکن وہ ہیں ضعیف. کا مثال کیا دیتے ہیں؟ کا حدیث تیر، جیسے کہ حدیث تیر، یعنی حافظ ذیلی تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث تیر کے طرق متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ تسلیم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تعدد طرق سے بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے. سنی شیعہ فن حدیث، اصول حدیث کے آشنا، یعنی ان پر مہارت رکھنے والے، ان کے ہاں یہ کہتا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث حسن ہو جاتی ہے. سب نے لکھا، کیونکہ حافظ ذیلی فن اصول حدیث میں یعنی اتنی وہ ممارست نہیں رکھتے، اتنی وہ مہارت نہیں رکھتے اتنے یعنی کثیر محدثین کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ محمد بن اسماعیل الامیر کاہلانی صاحب سبل السلام، انہوں نے بھی وہاں لکھا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے. سبل السلام میں لکھا، اور وہ پڑھ لیں، میرے پاس تو وہ سارے حوالہ جات لگے ہوئے ہیں میری لائبریری. اور اس کے بعد ابکار المنن مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے تعدد طرق جو ہے بالکل حسن. سنا انہوں نے حدیث غدیر کو بھی ضعیف کہا ہے. ہاں، وہ بھی آپ دیکھیں نا، ساتھ وہی میں بات کرنے والا تھا. یعنی ان کے اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث تیر کے طرق ہیں متعدد. جب متعدد طرق ہیں تو وہ تو کم از کم یعنی حسن درجے کی تو بن جاتی ہے. اس لیے حافظ زبیر ذیلی صاحب نے اس کو حسن درجے کی حدیث کہا. اور حافظ ذیلی ایک واحد بندے ہیں، اس سے خیر پہلے بھی گزرے ہیں، ابن حزم اندلسی ہیں، اس پر بھی جرح شدید، اور وہ اس نے تو خیر کسی کو نہیں چھوڑا، معاف نہیں کیا.
اور اس کے بعد ابن تیمیہ حرانی جو ہیں وہ بھی منہاج السنہ میں. اب دیکھیں کہ حدیث غدیر اتنی متواتر ہے کہ ابن تیمیہ کے تمام شاگردوں نے متواتر کہا ہے. علامہ ذہبی جیسا بندہ کہ جس کے بارے میں وہ جو ہے مقاصد حسنہ کی جو حاشیہ لکھا ہے، اور اس کے بعد تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن الاحادیث الموضوعہ ابن عراق کے اس کے حاشیے پہ وہ البن عبدالعزیز بن صدیق قماری وہ لکھتے ہیں کہ ذہبی کی یہ عادت ہے کہ جہاں بھی فضیلت علم حدیث آئے گی اس کو کہے گا کہ یہ صحیح نہیں. یعنی ذہبی جیسے بندے، حافظ ابن کثیر دمشقی جیسے متعصب آدمی البدایہ والنہایہ میں، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، اور اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی حدیث کو متواتر کہا، حدیث غدیر کو متواتر. حتیٰ کہ محدث ابن شاہین کہ جن کی کتاب الضعفاء بھی ہے، کتاب و اسماء الثقات بھی ہے، اتنا محدث، اور انہوں نے شرح اہل سنہ کتاب ہے، میری لائبریری میں پڑھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث غدیر کو 100 صحابہ نے روایت کیا، اور یہ حضرت علی کی اتنی فضیلت ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی جرح نہیں پاتا حدیث غدیر میں، 100 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، ناقل ہے، اور اس میں میں کوئی یعنی علت قادحہ اور کوئی جرح نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی ایک خاص فضیلت ہے، لم یشرک فیہا احد، کہ اس میں کوئی انسان یعنی بعد از پیغمبر صحابہ میں سے کوئی بھی حضرت علی کے یعنی اس فضیلت میں شریک نہیں. انہوں نے بھی کہا ہے، اتنا بڑا محدث. لیکن حافظ ذیلی اسی کے آگے لکھتے ہیں کہ انہی ضعیف حدیث میں سے من کنت مولا فعلی مولا، حدیث غدیر کو حدیث غدیر یعنی متواتر. تو اب حافظ ذیلی جیسے ان لوگوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ صرف تعصب. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا تعصب ہے ان لوگوں کے اندر کے حیثیت. اور مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے لکھا ہے رواہ احمد اسنادہ جید، مجمع الزوائد میں لکھا. اس کے بعد علامہ ذہبی نے بھی کہا ہے کہ حسن درجے کی. لطف کی بات یہ ہے کہ امام حاکم نیشاپوری مستدرک میں لایا، 3 جلد معرفت الصحابہ کے بعد، اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے، اس کو میں نہیں جانتا، لیکن وہ اسی راوی کا جب تذکرہ میزان الاعتدال میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی مجھے پہلے اس شخصیت کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی، تفحص کیا یعنی تتبع کیا، تو یہ تو صدوق ہے. گویا کہ ان کی بھی توثیق ہو گئی اور انہوں نے اس راوی کی توثیق کر دی. اب دیکھیں کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن انکار کیوں کرتے ہیں اس کا؟ صرف اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو سب سے محبوب اور جو اللہ کا محبوب ہو سب مخلوق سے زیادہ. اور اسی طرح آپ وہ حدیث خیبر دیکھ رہے ہیں، خیبر میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو لہذا جو بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ زبردستی منوانا تو پیغمبروں کا بھی کام نہیں، صرف پہنچانا کام ہے. ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جو اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں وہ صرف بغض مولا کائنات کی نہیں. یہ البدایہ والنہایہ کی وہ الفاظ کے اس حدیث طاہر کے بارے میں ہیں جو آپ دیکھیں ابن کثیر، وہ آپ نے یاد دلایا، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اس حدیث کی صحت کے دل میں یعنی قلبی کیفیت خود وہ دل بول پڑا ہے جی، دلوں میں ہی مرض ہوتی ہے نا، زیغ جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے. کہتے کہ اس کی صحت میں یعنی نظر ہے. کیوں ہے یعنی آگے پھر اعتراف کرتا ہے وَإِن قَصُرَتْ طُرُقُهُ، اگرچہ اس کے یعنی طرق جو ہیں وہ زیادہ. اب دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر بھی اقرار کر رہا ہے کہ طرق اس کے زیادہ ہیں، حافظ ذیلی بھی اعتراف کر رہا ہے کہ حدیث طاہر جو ہیں اس کی طرق زیادہ ہیں، لیکن دل نہیں تسلیم کر رہا. دل کیوں نہیں تسلیم کر رہا؟ البانی نے وجہ بتا دی، کیونکہ دل
مریض ہیں. اور البانی نے وجہ بتا دی کہ افضلیت ثابت ہوتی ہے. البانی نے وہ پورا ان کا خلاصہ بیان کر دیا. بس اصل راز کھول دیا اس نے. اصل مطمئن نظر یہ ہے اور لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. لہذا یہ حدیث مولا کائنات کی افضلیت پر اور اس کی دلالت خلافت پر بھی ہے. یہ نص ہے نصوص سریہ میں سے ایک نص حدیث طے ہے. اس لیے نہیں مولا امیر المومنین نے بولا، ورنہ گوشت تو بہت سارے صحابہ اور بھی تھے، ان کو بھی کھلا دیتے. پہلے بھی تو کھاتے رہتے تھے نا، حضور کے لنگر سے کھاتے تھے سارے. ایسا ہی ہے، لیکن یہ کوئی خاص چیز تھی. اور پھر اللہ سے دعا مانگی، حالانکہ کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ جاؤ جی علی کو بلا لو، فلاں صحابی کو بلا لو، یہ چیز ہے، حکم فرما دیتے. لیکن نہیں، کیونکہ اللہ نے بھیجنا تھا کہ اللہ کے ہاں کون محبوب ہے. اور یہ جتنے صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں ان کو بتلانا مقصود تھا کہ میرا یہ پیغام، جو آپ کو تو پتہ ہے، میرا یہ پیغام آگے تک پہنچاؤ کہ علی کو فضیلت میں نے نہیں دی. علی کو تمام کائنات سے محبوب ترین جو اللہ کے ہاں ہے وہ میں نے نہیں کہا، خود اللہ یعنی علی کو بھیجے گا. تو اللہ نے علی کو ہی بھیجا. تو یہ بہترین دلیل ہے خلافت بلا فصل پر بھی، مولا کائنات کی افضلیت پر. زبردست قبلہ، بہترین بیان دیا.